حضرت بلال کی ابتدائی زندگی۔ حضرت بلال کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ آپ حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ حضرت بلال غلام تھے اور مکہ مکرمہ کے ایک سخت دل کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ بلال کی رنگت سیاہ تھی، لیکن ان کا دل نور ایمان سے روشن تھا۔ آپ نہایت ہی شریف، سچ بولنے والے اور نیک مزاج انسان تھے۔ اسلام قبول کرنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت بلال ان ابتدائی خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت مکہ میں اسلام کو ماننا بہت مشکل تھا، کیونکہ قریش کے سردار اسلام کے سخت دشمن تھے۔ حضرت بلال نے چپکے سے اسلام قبول کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور دل سے ایمان لے آئے تھے۔ ایمان پر سخت آزمائش۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے بلال کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے بہت ظلم کیا۔ اسے امید تھی کہ بلال اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد اسلام چھوڑ دیں گے، مگر حضرت بلال کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر ظلم سہتے رہے مگر اسلام نہ چھوڑا۔ ان پر کیے گئے ظلم کی مثالیں: انہیں دن کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کوڑوں سے مارا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، کہا جاتا محمد کو چھوڑ دو، مگر وہ جواب میں صرف ایک ہی لفظ کہتے: احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ صبر اور احد احد کہنا صحابہ کے دلوں میں ایمان کی ایک نئی روح پھونکتا تھا۔ حضرت ابو بکر کا بلال کو آزاد کرانا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے بلال پر ہونے والے ظلم کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا بلال کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے بھاری قیمت مانگی، لیکن حضرت ابو بکر نے بغیر پوچھ کہے وہ قیمت ادا کی اور حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال کو ہمیشہ حضرت ابو بکر کو کہتے انت اتقتنی فی الدنیا فجعلنی خادمت فی الآخرہ۔ حضرت بلال کو اسلام میں سب سے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو منتخب کیا۔ ان کی اذان سن کر مسلمانوں کے دلوں کو سکون ملتا اور دشمنان اسلام کے دل کانپ پنے لگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی اذان سے بہت خوش ہوتے۔ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ سے جہاں جاتے حضرت بلال ساتھ ہوتے، غزوات میں بھی شریک ہوئے اور ہر وقت خدمت میں حاضر رہتے۔ نبی صلی اللہ کی وفات کے بعد حضرت بلال کے دل پر ایک پہاڑ جیسا غم ٹوٹا۔ وہ مدینہ میں اذان دینا چھوڑ گئے۔ ان کی اذان سن کر صحابہ بھی روتے، کیونکہ وہ نبی کے یاد دلاتی تھی۔ ایک دن خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے بلال ہمیں نہ بھولو۔ حضرت بلال فوراً مدینہ آئے اور اذان دی۔ صحابہ اس قدر روئے کہ مدینہ کی فضا بھر گئی۔ یہ حضرت بلال کی آخری اذان تھی۔ حضرت بلال کا ایمان۔ حضرت بلال کا ایمان پوری امت کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے ظلم سہا مگر اللہ کو نہ چھوڑا۔ سختیاں آئیں مگر زبان پر احد احد رہا۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو ہلا نہ سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میں نے جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ عظمت ہے اس غلام کی جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ وفات۔ حضرت بلال کی وفات شام دمشق میں ہوئی۔ ان کا آخری وقت آیا تو مسکرا کر کہا غداً القی الاحبہ محمدًا و حزبہ، کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا۔ ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ان کا ایمان، وفا، عشق اور قربانی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت بلال کی خصوصیات کا خلاصہ، صفت، تفصیل، اصل: حبشی غلام، اسلام قبول کیا، مکہ میں ابتدائی دور میں مظالم کا سامنا، تپتی ریت، پتھر،
भूखा प्यासा, ईमान की ताकत, ओहद ओहद कहना न छोड़ा। आज़ाद करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, अजान देने वाले सबसे पहले मुअज्जिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, बेमिसाल इश्क, जिहाद में शिरकत, बद्र, ओहद, खंदक व दीगर। आखिरी अजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना में 60+ उम्र में। नतीजा, हज़रत बिलाल की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान कीमत मांगता है मगर उसका सिला जन्नत है। अल्लाह पर यकीन और सब्र सबसे बड़ी दौलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से भी होनी चाहिए। आज भी अगर हम हज़रत बिलाल जैसे बनना चाहें तो हमें सच बोलना, अल्लाह से मोहब्बत करना, दीन पर कायम रहना और हक़ के लिए कुर्बानी देना सीखना होगा।